بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ آج میں ایک ایسا ٹاپک لے کر آیا ہوں جس سے مجھے چھیڑا گیا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا موبائل نمبر 0314040139 اس کو میں اوپن رکھتا ہوں تاکہ لوگ کچھ سوال کرنا چاہیں تو کر لیں۔ اب مجھے یو ایس سے وہاں سے ایک کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شراب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں شراب حرام ہے، یہ چیز یہ مخمور کرتی ہے اور یہ ہمارے دین اسلام میں منع ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، سورہ نساء میں لکھا ہے کہ تم نماز مت پڑھو۔ میں نے نماز سے ہماری بحث شروع ہوئی تھی تو کہہ رہے تھے کہ سورہ نساء میں آیا ہے کہ تم نماز مت پڑھو، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا۔ اور بات چلتے چلتے کہیں اور چلی گئی تو میرا ظاہر ہے تھوڑا سا جذباتی ہونا بھی بنتا تھا، وہ کہ میں جذباتی انسان نہیں ہوں، میں پیسفل رہتا ہوں، لیکن میں تحقیق کرتے 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 کافی آگے چلا گیا۔ تو میں نے جو چیزیں اسیس کی، ان کو ٹریس کیا، فائنڈ آؤٹ کیا۔ میں اب ساری باتیں مجھے زبانی تو یاد نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو سامنے میرے تفسیر قرآن پاک پڑھی ہوئی ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہے، میں وہاں سے دیکھ کے آپ کو پڑھ کے سارا کچھ بتاتا ہوں۔ دیکھیے، دین اسلام کے سے آنے سے قبل اہل عرب کو شراب سے زیادہ پسندیدہ چیز کوئی نہ تھی، حتیٰ کہ بڑے بڑے شرفاء بھی شراب پینا پسند کرتے۔ ہاں، چند ایک نیک لوگ تھے وہ شراب کے نزدیک ہرگز نہ جاتے، ہرگز شراب کے نزدیک نہ جاتے، نہ پسند فرماتے، لیکن لوگ علانیہ شراب پیتے، دعوتیں ہوتی، اور اس کے بعد جو اس کے سائیڈ افیکٹ آتے ہیں وہ بھی ہوتے، وہ میں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ لڑائی جھگڑے بحث وغیرہ ہوتے، یہ سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اچھا، یہ جو تھا نا، لیکن اس سارے مسئلے میں ابھی تک دین اسلام کی طرف سے کوئی واضح حکم نہ آیا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا اس بات پہ کڑتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے خدا، شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان کر دے، یہ کوئی حکم جاری کر دے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا مبارک تھی۔ تو اس کے جواب میں جو تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 آئی، میں اردو میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ لوگ تم سے شراب اور جوئے کی بابت دریافت کرتے ہیں، کہہ دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور فائدے بھی ہیں، لیکن فائدے سے بڑھ کر گناہ ہے۔ اب اس میں شراب کی ممانعت نہ ہوئی تھی، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کے نزول کے بعد بھی لوگ شراب پیتے رہے، کیونکہ شراب پہ ممانعت نہ تھی۔ ایک دفعہ ایک انصاری، ان کے ہاں کھانے کی دعوت تھی، ظاہر کھانے کی دعوت تھی، شراب پہ ممانعت نہ تھی، اور لوگوں نے کھانے کے بعد، جو پہلے یہ میں نہیں جانتا، شراب پی لی۔ نماز مغرب کا وقت آیا، چونکہ پابندی نہیں تھی، لوگوں نے شراب پی ہوئی تھی۔ جو امام صاحب تھے وہ کچھ کا کچھ پڑھ گئے۔ یہ میں بتا رہا ہوں، یہ سیرت النبی جلد 2 علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ریفرنس سے یہ میں پڑھ کے آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس بار جو تھی نا، وہ نشے کی حالت میں کچھ نہ کچھ پڑ گئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جو کہ شراب نہ پیتے تھے، وہ ہوش و حواس میں تھے، انہوں نے پھر دعا کی، خدا شراب کے بارے میں صاف صاف بیان کر دے۔
پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی شراب کے بارے میں صاف صاف احکامات دے دے یا اللہ. تو اس موقع پر سورہ نساء اس کی آیت نمبر 42 وہ اتری، جس میں یہ مطلب یہ تھا نشہ کی حالت میں تم نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ تم جو تم کہو اس کو سمجھ نہ سکو. یعنی کہ اتنے مخمور شراب پی لو کہ تمہیں سمجھ ہی نہ آئے کہ تم پڑھ کیا رہے ہو. لیکن پابندی پھر بھی نہ لگی اور لوگ شراب پیتے رہے. تو ہوتا صرف یہ تھا کہ لوگ شراب جب پی لیتے تو اس حساب سے شراب پیتے کہ اس کا نشہ اتر جاتا تو پھر وہ باوضو ہو کر نماز ادا کر لیتے. چونکہ پابندی نہیں تھی، ہمارے مولوی صاحبان یہ باتیں نہیں بتاتے کہ شراب جو ہے وہ ایک بار میں پابندی اس پہ نہیں لگی، یہ مرحلہ وار پہلے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا، پھر مکروہ قرار دیا گیا، پھر اس کو حرام قرار دیا گیا. تو یہ سلسلہ آہستہ آہستہ چلتا رہا. اس پہ بات ہونی چاہیے تاکہ علم میں اضافہ ہو. یہ سب کچھ قرآن پاک میں ہے، میں اپنی طرف سے تو خدا نخواستہ بیان نہیں کر رہا. اس آیت کے نازل ہونے، سورہ نساء کی آیت نازل ہونے کے بعد بھی جب نماز کا وقت آتا تو اعلان کیا جاتا کہ جس شخص نے شراب پی ہوئی ہے وہ نماز میں شرکت نہ کرے. اگر وہ مخمور ہے، شراب کا نشہ اس پر ہے، تو وہ انتظار کرے، جب نشہ اتر جائے تو پھر سکون کے ساتھ نماز پڑھے. کیونکہ شراب پر ابھی پابندی نہ لگی تھی. کیونکہ بعض اوقات ایسا حالات بھی ہوتے تھے کہ شراب پی نماز کی حالت میں چلے گئے تو بات مار پیٹ تک بھی پہنچ جاتی تھی. تو اس موقع پر فائنل ایک آیت مبارکہ اتری اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 ہے، جس کا اردو میں مطلب میں سناتا ہوں. مسلمانوں، بے شبہ شراب اور جوا اور بت اور قمار کے تیر ناپاک ہیں اور شیطان کے کام ہے، تو تم اس سے باز آؤ تاکہ تم کو فلاح حاصل ہو. شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں میں شراب اور جوئے کے ذریعے دشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کو خدا کی یاد اور نماز سے روک دے. تو بولو تم باز آتے ہو. یہ تھا واضح حکم، اور یہ سورہ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں واضح حکم آ گیا کہ شراب آج سے حرام ہے. جب یہ اعلان آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے. آپ مدینہ کی گلیوں میں نکل پڑے، خوشی سے منادی کی، اعلان کیا مسلمانوں مبارک ہو، شراب حرام قرار دی گئی. آپ نے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، وہاں پہ لوگوں کو بتایا کہ آج سے شراب حرام ہو گئی. اور شراب میں مسلمانوں میں کافی لوگ شراب کے نصیحت ہیں، خاص طور پر جن کا ذکر آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے شراب کے سارے مٹکے تھے وہ گرا دیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ایک واقعہ آپ تک سناؤں گا جو آپ کو یقینی طور پر بہت پسند آئے گا. بہرحال شراب کے بارے میں نے آج جو قرآن پاک میں ہے وہ میں نے آج آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. میں تو چل ناراض ہوا امریکہ والے بندے کے ساتھ، لیکن کم از کم میرا کانسیپٹ جو تھا وہ کلیئر ہوا. پہلے کافی حد تک کلیئر تھا، آج مزید کلیئر ہوا. اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ شراب نوشی اس کو ایک بار میں ہی حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، وقفے کے ساتھ اس کو حرام قرار دیا گیا. پہلے ناپسندیدہ، پھر مکروہ، پھر حرام، اور آج تک حرام ہے. حتیٰ کہ اس میں ایک بات اضافہ کرنا بھول گیا کہ لوگوں نے سوال کیا کہ کافی زیادہ تعداد میں شراب اور شراب تیار کرنے کا سامان ہمارے پاس موجود ہے.
شراب تو مسلمانوں پہ حرام ہوئی ہے، تو کیا یہ جو ہیں اہل یہود یا عیسائی، ان کو تو شراب پابندی نہیں ہے، تو کیا یہ مال ہم ان کو فروخت کر سکتے ہیں؟ ہمیں کچھ معاوضہ مل جائے گا، کوئی سامان جنگ ہم خرید لیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کو پینا تو دور کی بات، اس کی خرید و فروخت بھی منع ہے، اس کی خرید و فروخت بھی منع ہے۔ تو یہ اس میں بڑے سبق ہیں ہمارے لیے، بڑے سبق ہیں ہمارے لیے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را اس پہ عمل کریں، اس سے فائدہ حاصل کریں۔ میری یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں یہ اس میں فائدہ پہ نہا ہوتا ہے، فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وجہ بتانا ضروری نہیں ہوتی، ہر ایک کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات ولاگ میں، اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، تب تک خدا حافظ، السلام علیکم۔